وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 95 آج ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی قرآن کو سن لینے پڑھ لینے کے بعد بھی اپنے پرانے نظریات اور خیالات پر ہی جمع رہے گا تو وہی لوگ اللہ کہتے ہیں اصل میں ظالم لوگ ہیں۔ اچھا، یہ صرف آیات آپ نے یہود و نصارہ پہ نہیں فٹ کرنی۔ اصل میں قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود کا جائزہ لینا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کی آیات ہیں وہ بھی بار بار اسی لیے قرآن میں آتی ہیں کہ ہم یہ چیک کرتے رہیں کہ جو غلطی انہوں نے کی وہ ہم تو نہیں کر رہے۔ یہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر بھی بات فٹ آتی ہے کہ اصل میں ہمارا بھی جو کلچر ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ مذہب کے ساتھ بہت زیادہ مکس اپ ہو چکی ہوئی ہیں۔ بہت عرصہ ہم لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، جس کی وجہ سے ہمارا کلچر اور ہمارا ریلیجن بہت زیادہ مکس اپ ہو چکا ہوا ہے۔ ایون کہ بعض دفعہ یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل دین کیا ہے اور کلچرل چیزیں کیا ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہر چیز کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر بھی نصیحت ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہم تبدیل نہیں ہوتے اور اپنے پرانے نظریات پر ہی رہتے ہیں جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بڑا اور کون ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ یکسو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ابراہیمی کہتے ہو، یہود و نصارہ جو ہیں وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، ہر بات میں وہ اسی کسوٹی پہ مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلو پھر پیروی کرو ملت ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی پھر پیروی کرو نا تم، اگر ان کے ساتھ نسبت اپنی جوڑتے ہو تو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کیا تھے؟ یکسو مسلمان تھے، یعنی حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ تو تم لوگوں نے تو شرک کر لیا اپنے مذہب میں۔ جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑتے ہو تو وہ تو موحد تھے، وہ تو حنیفہ تھے، یکسو مسلمان تھے، پھر ان کی پیروی کرو تم لوگ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے، اور تم تو شرک کرتے ہو۔ اچھا، یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، یہ انہوں نے تو شرک کیا۔ خیر، امت مسلمہ کے اوپر ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ امت ابھی تک اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتی ہے، لیکن خالی دین کے ساتھ نسبت ہونا یا قرآن کے ساتھ آپ کی نسبت ہونا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونا یا ان کے ساتھ نسبت ہونا صرف کافی نہیں ہے۔ ہم سب کو اس چیز کو بہت اچھے سے چیک کر لینا چاہیے کہ جب کبھی دین کے حوالے سے کوئی بھی بات ہم کسی سے سنیں تو ہم چیک کریں کہ آیا کہ وہ قرآن یا حدیث میں لکھی ہوئی ہے یعنی، کیونکہ ان کے بھی علماء جو ان کو عوام الناس کو بتاتے تھے وہ انہوں نے سارا اپنے دین میں گڈمٹ کر لیا ہوا تھا۔ عوام الناس تو کتاب پڑھتی نہیں، اور ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے بھی عام لوگ جو ہیں وہ کتاب نہیں پڑھتے، قرآن کو اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں پڑھتے۔ قرآن کو تو صرف ہم نے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، عربی میں اس کی تلاوت بس ہم کرتے رہتے ہیں۔ قرآن تو آیا تھا ہدایت کے لیے۔ تو خیر اس کو چھوڑیں، کسی سے تو کیا سنیں گے ہم خود کو چیک کرتے ہیں۔ چلیں آج ہم کچھ تھوڑا سا اپنی جو ہے سیلف انالیسس کرتے ہیں کہ جب قرآن کی کوئی بھی آیت، اللہ کی کوئی بھی بات ہم پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، کیا ہم بغیر اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن اور تفسیر کے اللہ کی بات ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اتنی زندگی گزاری ہم نے، تو کیا یہ ایسے ہے کہ ہم اللہ کی بات ڈائریکٹ سمجھ سکیں بغیر ترجمے کے؟ ہم خود کو ذرا چیک کریں۔ اتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، عمر دی، تو ہمیں یہ خود سے پوچھنا چاہیے نا کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو عربی کے اندر۔
اور یہ نہ کوئی بھی کہے کہ عربی زبان مشکل ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بہت بہت کتابیں پڑھی ہیں. جو ڈاکٹرز انجینئرز بنتے ہیں ان کو پوچھیں کتنی موٹی موٹی کتابیں کتنے سالوں تک وہ لوگ پڑھتے ہیں تو کسی چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں. بتائیں اتنا ٹائم اگر ہم قرآن کو دیں. قرآن کے تو بارے میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی جس کے لیے قرآن کو میں آسان ہے کوئی پڑھنے والا جس کے لیے میں قرآن کو آسان کر دوں. قرآن تو ویسے ہی بہت آسان کتاب ہے. اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں زیادہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو کیا ہم نے اتنی محنت قرآن پہ کی؟ کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی بات ہم بغیر ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں؟ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ یہی غلطی ہوئی تھی. ان کی عوام الناس نے ڈائریکٹ کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا. تو جو کچھ ان کی شریعت میں گڑبڑ ہوا اسی طرح انہوں نے اپنا دین بنا لیا. تو ہمیں بھی اپنے دین کو خالص کرنا ہے. اپنا دین ہمیں قرآن اور حدیث سے لینا ہے اور کسی سے. ہمارے استاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ڈائریکٹ ہر چیز کا تعلق ان سے جڑتا ہے. آپ اپنی پوری لائف میں کچھ بھی آپ اپلائی کریں چیک کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا یا نہیں. اسی کسوٹی پہ اپنا پورا جو ہے دین آپ چیک کر سکتے ہیں. ہر کام کو کرنے سے پہلے چیک کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں. کیونکہ دین تو مکمل کر کے دے دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین ہمارا مکمل ہو چکا ہوا ہے. اس میں کوئی نئی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم سب کو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنا دین خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کا ریفرنس اوتھینٹک حدیث اور قرآن سے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.